الذین انما یؤثر عنہم منہا القلیل النادر۔ اب ذرا عبارت کی تہ تک کوئی پہنچنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا کلام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جس کسی نے بھی کوشش کی ہے، کسی نے بھی تھوڑا بہت بھی وہ فصاحت و بلاغت کا جو مقام مولا کائنات کا ہے اس کو حاصل نہیں کیا ہے اور نہ کر سکا ہے۔ وَالشَّاذُ الشَّادِرُ شارد، ہم بہت کم اس کی مماثلت کسی اور کلام میں دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا كَلَامُهُ فَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُسَاحَلُ۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کا کلام فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، یعنی جہاں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، گہرائی ہی گہرائی ہے، پانی ہی پانی ہے، علم ہی علم ہے۔ والجم الذی لا یحافل، ایک ایسا زبردست علم اور معرفت کا خزانہ ہے کہ جو کبھی خرچ کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ وَأَرَدْتُ أَن يَسُوغَ لِيَ التَّمَثُّلَ فِي الْإِفْتِخَارِ بِهِ، کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس سے میری اپنی ذات کو بھی کچھ فخر حاصل ہو جائے کہ میں نے کم از کم ان شاہکار خطبات کو جمع کر کے مولا کائنات کے آئندہ کی نسلوں کے لیے چھوڑوں۔ پھر اس کے بعد اپنے فخر میں کہتے ہیں فرزدق کا ایک شعر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کل زندگی کرنے والا، جوانی کے عالم میں مولا کائنات کے نہج البلاغہ کو جمع کرنے والا وہ سید بزرگوار کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلب مبارک سے ہیں، وہ صرف 47 سال کی عمر میں اس دنیا کو ترک کر کے دائی اجل کو لبیک کر کے چلے گئے، لبیک کہہ کے چلے گئے۔ وہ 47 سال کی کل عمر تھی، اس پر کتنے الزامات لگائے گئے۔ لوگوں نے جب مولا کائنات کے خطبات میں حقیقت حال کو پڑھنا شروع کیا تو جو پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ کر رکھے تھے کر رکھا تھا لوگوں نے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سید رضی کا اپنا بنایا ہوا کلام تھا، اس لیے وہ بڑے فصیح تھے، وہ بڑے بلیغ تھے، ان کے کلام میں بڑی لچک تھی، وہ ادب میں بہت ایکسپرٹ تھے، تعریف بھی کرتے جاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات کے کلام کو ان کی طرف منسوب کر کے اس کی عظمت کو گھٹانے کی بھی کوشش کرتے جاتے تھے، جبکہ حضرت سید رضی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ کتابوں میں نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں پہلے سے موجود تھے۔ آخر میں جو انہوں نے اپنی بارے میں جو بات کہی ہے، کاش کہ اتنے عظیم در اہل بیت سے وابستہ علماء اتنے عظیم ہو کر کے جو اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ دوسرے مکاتب کے علماء بھی اس طرح کی انکساری کریں۔ جب کچھ بھی نہیں معلوم، مقدمہ ہی نہیں پڑھ سکے تو عجیب بات ہے، نہیں معلوم کس نے ان کو کس بنیاد پر شیخ الاسلام کہہ دیا۔ ذرا دیکھیے اس سید رضی، سید بزرگوار نے آخر میں کیا فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَسْتَمِدُّ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةِ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق کی مدد چاہتا ہوں اور میں پاک دامنی اللہ کی جانب سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب بات فرماتے ہیں کہ وَتَنَجَّزُ التَّسْدِيدِ وَالْمَعُونَةِ، التجا کرتا ہوں کہ وہ میری بات میں مضبوطی پیدا کرے اور اس میں لگاتار میری مدد کرے۔ وَأَسْتَعِيذُهُ مِنْ خَطَئِ الْجَنَانِ قَبْلَ خَطَئِ اللِّسَانِ، اللہ اکبر۔ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے اعضاء و جوارح کی خطا سے، لیکن زبان کی خطا سے پہلے۔ دیکھیں نا، دل کی خطا خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جو دل کے مریض ہے نا، دل جو بدل گیا اور بدل کر کے وہ دل جو نفاق کی طرف مائل ہو گیا، اسی وجہ سے اللہ نے بھی عزت سے اتار کے ذلت کی کھائی میں پھینک دیا۔ اب ذرا دیکھیں یہ جو انکساری ہے، وَأَسْتَعِيذُهُ مِنْ خَطَئِ الْجَنَانِ، میں دل کی لغزش سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قبل اس کے کہ میں زبان کی لغزش سے اللہ کی پناہ مانگوں۔ وَمِن زَلَّةِ الْكَلِمِ قَبْلَ زَلَّةِ الْقَدَمِ، اللہ اکبر۔ میں کلام کی لغزشوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قبل اس کے کہ قدم کی لغزش سے اللہ کی پناہ مانگوں۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، وہ اللہ میرے لیے
کافی ہے اور وہ میرا بہترین وکیل ہے۔ اب اس مقدمے کو اگر پڑھ لیتے نا شروع میں تو وہ انکار جو کیا گیا سند کے سلسلے میں وہ نہ ہوتا۔ اب میں قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کریں کہ جو سید رضی نے اپنی کتاب میں نہج البلاغہ میں جمع کیا اور وہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اہل سنت کی بھی کتابوں میں موجود تھیں، اس کو بھی ہم دکھائیں گے اور خالی بات نہیں کریں گے۔ کوئی بات آج تک ہم نے زبانی نہیں کی، آ کر کے چند نوٹس بنا کر کے ادھر ادھر سے جمع کر کے ہم نے وہ علمی خیانت نہیں کی ہے، نہ کرنے والے ہیں۔ ہم جو بات کریں گے ڈنکے کی چوٹ، دلیل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، صلابت کی بنیاد پر اور پورے وثوق کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ، تاکہ آپ اور ہم سب حق کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں۔ سند کی بات کرتے ہیں نہج البلاغہ کی، سند کے اوپر خالی سند پر نہج البلاغہ کی جو ایک ایک لفظ سید رضی نے مولا کائنات سے نقل فرمایا، اس کی سند پر اب تک 35 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، صرف سند پر۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مبلغ علمی کتنا تھا، کتنا علم تھا اس کے پاس کہ جس نے سند کا انکار کیا۔ سند کا انکار کرنے والا کس حد تک جاہل ہے سمجھ لیجئے۔ اندھی تقلید لوگ کرتے ہیں، ان اندھی تقلید کرنے والوں کا بڑے بڑے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، بڑے بڑے مرید لوگوں کے ہو گئے صرف چند چرب زبانی کی وجہ سے، شیرین بیانی کی وجہ سے، لوگوں کو الو بنانا جانتے ہیں اس وجہ سے۔ ورنہ علم اگر ہے تو علم تو صرف اہل بیت کے در سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی اہل بیت کے در کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے صرف اور صرف جہالت کا اندھیرا ملتا ہے۔ انکار کر دیا کہ کوئی سند نہیں، اور ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں، کتابوں کو بھی دکھانے جا رہے ہیں، وہ کتابیں کہ جو لکھی گئی ہیں صرف سند پر، نہج البلاغہ کی سند پر 35 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کے لکھنے والوں میں خالی شیعہ علماء نہیں ہیں۔ سند نہج البلاغہ، استناد نہج البلاغہ، اسانید نہج البلاغہ پر اہل تشیع کے علماء نے بھی اپنی کوششیں کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، اور اہل تسنن اور اہل سنت کے علماء نے بھی کوششیں کی ہیں، اور یہ ساری باتیں بالکل اس شیخ کو معلوم ہی نہیں تھی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں، یا تو پھر جانتا تھا اور حق کو چھپاتا تھا، تو پھر اس آیت کا وہ مصداق وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ حق و باطل کو ملا کر کے حق کو چھپاؤ نہیں، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، جس گناہ کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ گناہ ہے کہ جو ابلیس کے ہم پلہ انسان کو بنا دیتا ہے، وہاں سے مسئلے سارے بگڑ جاتے ہیں۔ قوموں کو گمراہ کرنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے، لوگوں کو سیدھے سادھے لوگوں کو الو بنانا اور مراکز قائم کر کے اپنی دنیا کو آباد کرنا اور سستی شہرت کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا، اگر جانتے ہیں تو۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ کتنے یہ جاننے والے اور مبلغ ان کا علمی کتنا ہے، کہ 35 کتابیں لکھی گئی ہیں جناب، اس میں اہل سنت کے بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، خالی مسلمان نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے کلام پر سند کے اوپر کتابیں عیسائیوں نے بھی لکھی ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ نمونے دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ان خطبات کا باقاعدہ مستند ڈاکیومنٹڈ علم دیتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں۔